الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وقال عز وجل وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا فِي عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل یہاں سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن پچھلے کئی سال سے ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم کرسمس کے آس پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے آج میں سیرت النبی کے بیان کو معطل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ، جن کا نام کرسچنز الزبتھ بتاتے ہیں، انہوں نے دعا کی تھی، بلکہ حضرت مریم سلام علیہا اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا تھا، پروٹیکشن میں دیا تھا۔ سورہ آل عمران میں ان کی یہ دعا نقل ہے کہ ربی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے میرے رب، میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ آیت وارد ہوئی ہے فتقبل ربھا بقبول حسن، تو ان کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی یہ دعا قبول کر لی بہت اچھے طریقے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ نوع انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جسے شیطان نے چھوا نہ ہو سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں نے تمہاری یہ ریکویسٹ مان لی، تو شیطان یا شیطانوں کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ پھر وہ انہیں چھو بھی سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس پر حرف آخر ہو گئی کہ شیطان چھو بھی نہیں سکا عیسیٰ اور اس کی والدہ کو سلام علیہما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی پیغمبر ہیں، بلکہ واضح الفاظ میں کہوں تو وہ یہودی تھے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سے پہلی مسلمان امت جو ہے وہ یہودی ہی ہیں۔ یہودیوں سے سب سے پہلا جرم جو سرزد ہوا اجتماعی طور پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار تھا، جس کی وجہ سے وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، اور ان سے دوسرا بڑا بلنڈر ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت تھے، بلکہ ہیں، ابھی تو ان کا انتقال نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے
معجزات کا ظہور شروع ہوا، ان کی والدہ کی بھی پیدائش سے پہلے۔ حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ، جو یقیناً ایک یہودی نیک خاتون تھیں، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئیں، تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ لوگ اپنے کچھ بچوں کو مسجد کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ قرآن اکیڈمی لاہور میں ہمارے استاد ہوا کرتے تھے مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب، ان کے والد گرامی بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اپنے علاقے کے، تو مولانا بتایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی، یعنی تم دین کے لیے وقف ہو۔ لہذا انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اور اسی سلسلے میں وہ ہمارے استاد بنے اور ہمیں ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ تو انہوں نے، حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہوگا میں اسے مسجد کے لیے، اسے وہ ہیکل کہتے تھے، ہیکل سلیمانی، میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی اور اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی۔ لیکن جب انہوں نے ڈیلیور کیا بچہ اور پتہ چلا کہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، تو حضرت مریم کی والدہ نے پھر بھی اپنی نظر نہیں توڑی کہ جو بھی ہے، میں نے جو کہ منت مانگی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی، لہذا میں اسے بھی مسجد کے لیے، ہیکل کے لیے وقف کروں گی۔ حضرت مریم سلام علیہا میں بچپن ہی سے آثار تھے بہت زیادہ للہیت کے، اللہ کا نور ان کے ہاں وہ محسوس کرتے تھے یہودی ربائز کہ یہ بچی بڑی خاص ہے، اس کے اندر بڑی نورانیت ہے، یہ کوئی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ لہذا جب حضرت مریم وقف ہوئی ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے، تو ہیکل سلیمانی کے تمام ربائز نے کوشش کی کہ اس بچی کی تربیت کی ذمہ داری مجھے سونپی جائے، اور اس پر بحث و مباحثہ ہوا، یہاں تک کہ قرعہ ڈالا گیا، یعنی ان کے درمیان اس پر جھگڑا ہوا اور قرعہ ڈالا گیا کہ کون اس کی کفالت کرے۔ تو اس مسجد کے سب سے بڑے جو ربائی تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور بہرحال اس وقت وہ ربائی تھے۔ تو قرعہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو رشتہ داری بھی تھی، اور وہ سب سے بڑے پریسٹ بھی تھے، سب سے بڑے ربائی بھی تھے، اور اس مسجد کے سب سے بڑے ذمہ دار بھی وہی تھے۔ لہذا حضرت مریم کے سپروائزر جو تھے مسجد میں وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی تھے۔ مسجد کے اندر، اس ہیکل کے اندر یہ واحد بچی تھی کہ جو وقف تھی ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے، لہذا ان کا ایک علیحدہ انکلوژر بنایا گیا تھا، اور اس کی چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، یعنی جو تعلیمات ہوتی تھی وہاں پر، جو بیان ہوتے تھے وہ تو پردے کے پیچھے سے سنتی تھی، لیکن حضرت زکریا روزانہ ایک چکر جو تھے وہ لگایا کرتے تھے ان کے حجرے میں، اور جا کر ان کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا روز دیکھتے تھے کہ اس بند کمرے کے اندر اس بچی کے پاس کچھ تازہ پھل جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ایک دن، یعنی روز آبزرو کرتے تھے لیکن پوچھا نہیں، ایک دن پوچھ ہی لیا کہ یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم سلام علیہا نے بڑی شوخی کے ساتھ جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔
یعنی یہ اشارہ کیا تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ خود تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ کو پریشانی کیوں ہے کہ یہ پھل میرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم سلام علیہا، یعنی اسی وہ جو ان کا حجرہ تھا اس کے ساتھ ہی ایک بند جگہ تھی جہاں باہر وہ حاجت وغیرہ کے لیے جاتی تھی، وہ عام پبلک کے لیے کھلی نہیں تھی، تو وہاں وہ باہر کی طرف گئیں تو ایک دم ایک مرد جو تھا وہ عین ان کے سامنے آ گیا، اور حضرت مریم نے بھی اب دیکھا کہ یہاں تو مرد کوئی آ نہیں سکتا، یہ مرد کون میرے سامنے آ گیا ہے؟ تو دور ہی سے انہیں کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ میرے قریب نہ آنا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جو انسانی شکل میں ان کے سامنے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں۔ رسول یعنی بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنتا ہے، رسول چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اس لیے کہا کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ اب وہی مریم سلام علیہا جنہوں نے حضرت زکریا کو بڑی شوخی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اب ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی۔ تو وہی سوال کیا جو حضرت زکریا نے کیا تھا کہ انا لک ھذا، تو کہنے لگی کہ انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ جبکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی اب تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے ایک پاک باز خاتون جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس پر کیا بیتنی چاہیے؟ تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران پڑھیے یا سورہ مریم پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً جو ہم سوچتے ہیں وہی، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی اتنی پاک باز خاتون آج تک دیکھی بھی نہیں جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، جبکہ حضرت مریم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی شخص نے، کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن بہرحال ایسا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندے جو ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے لیتا ہے، یعنی ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے بچائے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امتحانوں پر پورے اتر سکیں، لیکن اللہ کے خاص بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے بڑے بڑے بندے، ان پر بڑے بڑے امتحان آئے ہیں۔ تو تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے امتحان ہیں اللہ کے بندوں کے، ان میں ایک بہت بڑا امتحان حضرت مریم سلام علیہا کا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بی بی ایسے ہی ہوگا اب، اور حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ اچھا، پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی عورت ایسی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے تو پھر یا تو وہ اس حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر کہیں دور دراز علاقے میں چلی جاتی ہے جہاں کوئی اس کو جاننے پہچاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کر وہ جھوٹ سچ کہتی ہے کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے، یا لاپتہ ہو گیا ہے، یا میں کیا ہوں، اور پھر یوں زندگی گزار دیتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے جان سے مار دیتی ہے۔ لیکن یہاں کیا تھا، حضرت مریم سلام علیہا کو ایسے کسی بات کی اجازت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ہے کہ مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اس بچے کو
ماروں یا اپنا حمل ضائع کروں، یہاں تک کہ وہ حمل میچور ہو گیا اور ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ اور قرآن مجید نے پھر ایک ایک چیز جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو لیبر پین یعنی جو درد ذہ تھی وہ حضرت مریم کو ایک کھجور کی جڑ کے پاس لے آئی، ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا اس کے پاس لے آئی، اور اب وہ دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی جس کا نام بھی کسی کو یاد نہ ہوتا کہ مریم نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آواز دی ان کے نیچے سے، یعنی نیچے سے آواز آئی اللہ تحزنی، کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَہُزِّی اِلَیکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیکِ رُطَبًا جَنِیًّا، اور تمہارے اوپر جو سوکھا تنا ہے کھجور کا ذرا اس کو ہلانا تو تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو پانی کا بھی بندوبست کر دیا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر، اور آپ کی خوراک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سوکھے تنے سے کھجوریں نازل فرمائی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب یہاں یعنی معذوف رکھا گیا ہے، ساری کہانی لمبی بیان نہیں کی گئی کہ بچے کی پیدائش ہو گئی، اور اب وہ جو میں نے کہا نا کہ کسی دور دراز علاقے میں جانے کی اجازت نہیں، بلکہ اپنی کمیونٹی میں جانے کا حکم دیا جہاں سب لوگ پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں کی بیٹی مریم ہے، یہ عمران کی بیٹی مریم ہے۔ سورۃ آل عمران جو نام ہے وہ حضرت مریم ہی کے والد کے نام سے ہے، آل عمران، عمران کی اولاد، عمران کے گھر والے۔ تو جب بھی پھر تمہیں کوئی آدمی پوچھے، تمہیں کوئی آدمی دیکھے، جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو بنی اسرائیل کی شریعت میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ تین چیزیں جو ہمیں بھی منع ہے روزے کے اندر، امساک، نہ کھانا نہ پینا اور نہ سیکس کرنا، وہ تو تھیں، لیکن اضافی طور پر اگر کوئی چپ کا بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی پروویژن موجود تھی۔ تو جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تم سے کچھ پوچھے، سوال کرے کہ یہ کیا بچہ کہاں سے لایا ہے، کس کا بیٹا ہے، تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، اور یوں وہ حضرت مریم کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی کمیونٹی میں گئی، اپنی قوم میں گئیں جہاں سب لوگ انہیں جانتے پہچانتے ہوں۔ قالوا یا مریم، اب وہی کچھ جو ہونا تھا وہ ہوا، یا مریم، او مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا طوفان تم لائی ہو، یہ کیا حرکت تم نے کی ہے، یہ کیا ظلم تم نے ڈھایا ہے۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ماں کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی عمران بھی اس معاشرے کے ایک شریف انسان تھے،
اور حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی وہ بھی جانی پہچانی تھی کہ یہ ایک نیک پاک باز خاتون ہے. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے والوں نے الطاہرہ کا خطاب دیا تھا کہ پاک باز خاتون، ایسے ہی اب حضرت مریم کی کمیونٹی کے لوگ کہنے لگے کہ نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے یہ بتا کر کہ میں روزے سے ہوں بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو. اب اس پر وہ اور بھی زیادہ برہم ہوئے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم اس معصوم بچے سے کیسے بات کریں کہ جو بھی گود کے اندر ہے. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ ایک خاتون جس پر لوگ برس رہے ہوں اور اس پر کیا کیا باتیں جو ہیں اس کو سنا رہے ہوں، اور وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اس بچے سے پوچھ لو، اور وہ کہیں کہ بچے سے پوچھ لو، اس سے کیسے پوچھیں ہم؟ اور اتنے میں بچہ جو ہے وہ بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمانے والا ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرمانے والا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے دھونس جمانے والا بنایا ہے جبار، اور نہ ہی مجھے بدبخت بنایا ہے، نامراد بنایا ہے. میں بڑا بامراد اور مراد والا ہوں. والسلام علیہ، اور مجھ پر سلام ہے اللہ کی طرف سے. سلام کے دو معنی ہم جانتے ہیں. ایک تو سلام کے لفظی معنی کیا ہے؟ سلامتی. اور دوسرا سلام جو ہے یہ سیلوٹ کے معنوں میں آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا سلام، اس کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ سلامتی کیا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. گویا اللہ تعالیٰ دعائیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں دینے والا تو نہیں ہے. تو سلام کا ترجمہ آپ سیلوٹ کیجئے کہ مجھ پر سیلوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مجھے سیلوٹ ہے. یوم ولدت، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا. وہ یوم اموت، اور اس دن جب میں فوت ہوں گا. وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ اصل میں عیسائیوں کا وہ جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے چنے ہوئے بندے ہیں، بڑے فیورٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہیں بندے ہی، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. ذالک عیسی ابن مریم، یہ رہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات کے جس میں یہ شک کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نورانیت، آپ کے معجزات کا ظہور ان کی والدہ کی پیدائش سے شروع ہو گیا، اور بڑی ینگ ایج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ کے اندر، سینیگوگ جو یہودیوں کا عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں. جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا کہتے ہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، تو یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینیگوگ کہتے ہیں. تو بہت ینگ ایج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ میں واعظ کہنا شروع کیا.
لیکن وہ واز بڑا زوردار ہوتا تھا. تو بائبل میں الفاظ ہیں کہ جو ریبائز تھے، یعنی جو مولوی تھے سینیگوگ کے، وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یہ بڑے کانفیڈنس سے بولتا ہے، جیسے اس کے پاس کوئی اختیار ہو ایسے بولتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان مواعظ میں لوگوں کو واضح و نصیحت کرنی شروع کی، اور ان کی جو غلط حرکتیں تھیں ان پر انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا، بالخصوص ان ریبائز کو جن کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ فتویٰ فروشی کرتے تھے، اور فتویٰ فروشی میں وہ تورات کی آیات کو بھی ادھر ادھر کر دیتے تھے، ان میں تبدیلی کرتے تھے. کسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حق میں فتویٰ جاری کرنے کے لیے وہ ذرا بات کو ادھر سے ادھر کر دیا کرتے تھے. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی سخت تنقیدیں کی، اور انہیں سانپ کے بچے کہا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور کہا کہ یہ قبریں ہیں جن کے اوپر چونا پھیر دیا گیا ہے. یعنی یہ انسانی جسم جو ہے یہ کیا ہے، ان کی روح کے لیے قبریں ہیں. ان کے اندر جو روحانی وجود اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا اس کو مار کر انہوں نے اپنے جسم کے اندر دفن کیا ہوا ہے، اور اس پر سفیدی کی ہے، یعنی اس پر ملمہ چڑھایا ہوا ہے کہ بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، اور بڑے اونچی اونچی ٹوپیاں دستاریں ہیں، اور یہ روب ڈال رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑے دیندار لوگ ہیں. حقیقت میں یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دین کا مذاق اڑانے والے، دین کو بیچنے والے فتویٰ فروش ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ تنقید سننا جو ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی تنقید کی کھلی اجازت ہے، لیکن جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان میں تنقید سننے کی کتنی کی طاقت ہے، کتنی سکت ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر کھلی کھلی تنقیدیں شروع کی، اب جو ہے ان کو پسو پڑے کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے. حالانکہ وہ بچپن میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے جب وہ ماں کی گود سے 1-2 دن کے بچے بول رہے تھے تو اس کے گواہ تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا، انہوں نے باہم مل کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے سارے کچے چٹے کھول رہا ہے، یہ تو ہمیں بری طرح سے بے نقاب کر رہا ہے، ہماری تو بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، ہماری تو ساری دکانداری جب وہ ختم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے. تو طے یہ کیا ان ریبائز نے کہ اس کو ٹرائی کیا جائے، اس کے خلاف ٹرائل کیا جائے، مقدمہ قائم کیا جائے. کس بات کا؟ پہلی بات تو وہی بات جس کو وہ اپنے کانوں سے سن چکے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے نبی بنائے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہی الزام دوبارہ حضرت مریم پر لگا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ، وہ لفظ بھی اب میری زبان پر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال الزام لگایا کہ یہ معاذ اللہ حرامی بچہ ہے اور واجب القتل ہے. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، یعنی ان کا بچپن میں ماں کی گود میں سے بولنے سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ ہیں. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ جو کسی انسان پر ظاہر ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے گا، لیکن یہ حصی معجزہ نہیں ہے. حصی معجزہ وہ معجزہ کہ جو ان آنکھوں سے نظر آئے، کانوں سے سنائی دے، ہاتھ سے چھوا جا سکے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا بہت بڑا، اور وہ واپس اسے پکڑتے تھے تو لاٹھی بن جاتا تھا. تو وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ اس قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم تمہیں اللہ کا رسول تب مانیں گے اے صالح کہ اگر وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دے،
تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور واقعتاً لوگوں کے دیکھتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی. سے کہتے ہیں حصی معجزہ. تو قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے، لانگ لاسٹنگ معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تو قتل کر دیا لوگوں نے ان کی زندگی میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کو آج بھی یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، ایک صندوق تھا جس کا تاریخ بنی اسرائیل میں بڑا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، وہ عصا ہے، تورات کی تختیاں ہیں، وہ گم ہو چکا ہوا ہے. یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے، بنیادوں کے نیچے دفن ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کے اندر انہوں نے تہہ خانے سب کھود دیے ہوئے ہیں، ملا نہیں ابھی تک انہیں. اور پھر ایک دن کسی ذریعے سے انہوں نے اس کو گرا دینا ہے. جیسے بابری مسجد گرائی، تھوڑا سا ہنگامہ ہوا، انہیں ٹیسٹ کر لیا کہ مسلمان کر کچھ نہیں سکتے، اسی طرح وہ بیت المقدس کو بھی ایک دن گرائیں گے اور کہیں گے اچھا اب گر تو گیا ہی ہے، تو نئے سرے سے بنانا ہے. تو پھر وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ بناتے ہیں اور وہ پھر ہیکل سلیمانی وہاں پر بنائیں گے. تو وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ معجزہ تھا، لیکن اب اگر یہودیوں کو مل جائے وہ 10 دفعہ بھی پھینکیں گے تو وہ اجدہ نہیں بنے گا. تو وہ کیا ہے؟ تبرک ہے، نشانی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آدمی جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ تم فلاں چیز کھا کے آئے ہو اور اپنے گھر میں فلاں چیز سٹور کر کے آئے ہو، یعنی بغیر کسی ایکس رے کے، الٹرا ساؤنڈ کے وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. اسی طرح وہ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے لگتا تھا. لیپروسی جو آج بھی تقریباً لا علاجی ہے، لیکن اس وقت تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی کوڑ کا مریض جو ہے وہ تندرست ہو جائے. اب تو پھر بھی کسی حد تک وہ تندرست ہو ہی جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا. اور قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور مردے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو قبر سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب ان سب معجزات کو بھی یہودی علماء نے جادو قرار دیا، اور جادو بھی شریعت موسوی کے اندر، بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر کفر تھا. تو ان دو بنیادوں پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد، کافر اور معاذ اللہ حرامی قرار دیا، اور ان پر مقدمہ قائم کر کے ان کو کروسیفائی کرنے، ان کو سولی چڑھانے کا حکم، سینٹنس جو ہے وہ جاری کر دی. اس وقت یہودیوں کے درمیان اور رومن امپائر کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پیرلل یہ کورس چلتے تھے، یعنی رومن کورس بھی تھے اور یہودی کورس بھی تھے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو بھی سزا یہودی عدالتیں کسی مجرم کو دیں گی تو رومن امپائر پابند ہوگی اس کی ایگزیکیوشن کی، کہ وہ سزا پر عمل درآمد کرائے گی. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سولی دینے کی سینٹنس طے ہو گئی، جاری ہو گئی، اب رومن امپائر پابند تھی کہ وہ اس کی ایگزیکیوشن کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی چڑھائے. اب رومن سپاہی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے یروشلم میں آئے اور انہیں پوچھا کہ عیسیٰ کہاں ہے، یعنی انگریزی میں جیزس کہتے ہیں عیسیٰ کو، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی معلوم نہیں ہے تو یہیں کا رہنے والا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کرتے ہوئے کبھی ایک بستی میں، کبھی دوسری بستی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دریا کے کنارے جو مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، کبھی ان کو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ جو ہیں ان کے پاس جا کے تبلیغ کر رہے ہیں. تو ایک باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پتہ چل گیا تھا انہیں کہ اب ان کے خلاف یہ سینٹنس جاری ہو گئی ہے، لہذا ایک باغ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. اور کھانے کا وقت ہوا تو ایک ان کے حواری کو بھیجا گیا باہر کہ تم کھانا لے کر آؤ. یعنی عیسائی ورشن کے مطابق جوڈیاس اس کا نام تھا.
تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اسے شاید کچھ معلوم ہو۔ تو اب سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بتاؤ، نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بتاؤ، نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ یعنی تھریٹ کیا پھر بھی نہیں بولا۔ پھر انہوں نے اس کو پیسے لگانے شروع کیے، رشوت لگانی شروع کی۔ اچھا اتنے سلور کوائن لے لو۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آخر وہ بڑھاتے بڑھاتے ریٹ جو ہے انہیں 30 سلور کوائنز، عیسائیوں کی ورشن آپ کو بتا رہا ہوں، 30 سلور کوائنز کہہ دیا کہ اچھا چلو 30 سلور کوائنز تمہیں دیں گے۔ اس وقت یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جا کر تمہیں پکڑوا دوں عیسیٰ کو کہ بھائی یہ ہے عیسیٰ، اس کو پکڑ لو۔ آفٹر میری بھی کوئی فیس سیونگ ہے، اس کا بھی تو خیال کرو۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ آؤ، لیکن بالکل ساتھ نہیں، مجھ سے کچھ فاصلے پر رہنا۔ پھر جس جگہ میں داخل ہو جاؤں تم بھی پیچھے پیچھے داخل ہو جانا، اور وہاں سے تو پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا جی بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ہمیں تمہیں 30 سلور کوائن دینے ہیں، اب تمہیں نشاندہی کرنی پڑے گی کہ ان سب لوگوں میں سے عیسیٰ کون سا ہے۔ اب یہ بھی اس پر بھی مان گیا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، وہاں جا کے تو تمہیں نشانی ایک بتا دیتا ہوں کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہی عیسیٰ ہوگا۔ تو وہ اس باغ میں داخل ہوا آگے آگے۔ اب ایک بائبل ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا قرآن مجید صرف ایک ہے، عیسائیوں کے ہاں 4 آفیشیل بائبلز ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بائبل لکھی اپنی اپنے حافظے کی بنیاد پر، اور پھر سرکاری سطح پر باقاعدہ ان میں سے 4 سلیکٹ کر لی گئیں، وہ کینونیکل بائبلز کہلاتی ہیں، باقی سب کو ضائع کر دیا گیا۔ انہی میں سے ایک بائبل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری نے لکھی تھی، اس کا نام تھا برنماس۔ تو انجیل برنماس بعد میں کہیں سے، اب ریسنٹلی وہ یعنی پچھلی صدی کے اندر وہ کہیں سے برآمد ہوئی ہے، کسی کے پاس وہ نسخہ پڑا ہوا تھا یا کسی لائبریری میں سے یا کسی جگہ سے مل گیا۔ اس میں پھر جو تفصیل ہے وہ تفصیل یہ ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے پھر یہاں تک تو اس بات ایسی ہے جو میں نے آگے بتائی کہ اس کی شکل بدل گئی۔ یہ اب برنماس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انجیل برنماس میں سے۔ تو وہاں تو کیا ہے کہ اس نے جا کر نشاندہی کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، ان کو سولی چڑھا دیا۔ یہ سولی پہ سمجھ لیجیے سولی کیا ہے، یعنی موت کی سزا دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو پھانسی ہے جو ہمارے ملک میں بھی رائج ہے۔ امریکہ میں وہ الیکٹرک چیئر پر بٹھا کے اس کا سوئچ آن کرتے ہیں تو وہیں پر اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پرانا زمانہ تھا، اس کو زہر دے دی جاتی تھی جس سے آدمی مر جاتا تھا۔ سولی یہ ہے ایک بڑی دردناک سزا ہے کہ زندہ انسان کو، یعنی ایک لمبی لکڑی اور ایک چھوٹی لکڑی اوپر، اس کے اوپر والے حصے پہ وہ لگا دی جاتی ہے، جس کو آپ عیسائیوں کو دیتے ہیں نا کراس۔ تو یہ وہ کراس جو ہوتا ہے ریڈ کراس والا، کہ درمیان میں سے وہ کراس نہیں ہوتا، وہ اوپر جا کر وہ ایک یعنی ہاریزونٹل جو ہے لکڑی لگی ہوتی ہے ورٹیکل کے اوپر، وہ کیا ہوتا ہے کہ لمبی لکڑی پر اوپر جو ہوتا ہے وہ سر ہوتا ہے اور نیچے ٹانگیں ہوتی ہیں اور بازو یوں پھیلائے جاتے ہیں وہ سائیڈ والی لکڑیوں پر، اور زندہ انسان کے جسم میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ہاتھوں میں بھی کیل اور پاؤں اور ٹانگوں میں بھی کیل۔ اور پھر اس کو جب خون رسنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس بڑی لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں سب کے سامنے، پبلک کے سامنے، اور آہستہ آہستہ خون رستا رہتا ہے، اور وہ اوپر جو ہے ظاہر ہے ہاتھ پاؤں جو ہے بندھے ہوئے ہیں، کیل لگے ہوئے ہیں، وہ تڑپ نہیں سکتا، لیکن بہرحال گردن اس کی یوں آخر لٹک جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو یوں اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ تو عیسائیوں کے ورشن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو آخر انہوں نے پکڑ لیا اور وہ لے گئے۔ انجیل برنماس کے مطابق یہ ہوا کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرے کے اندر عبادت کر رہے تھے۔ اور جیسا ہمارے ہاں آج بھی وہ چیز جو ہے وہ مروج ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ تخلیے میں ہوتے ہیں تو مرید باہر منتظر ہوتے ہیں ان کے دیدار کے، اور جب وہ باہر تشریف لاتے ہیں پیر صاحب تو پھر لوگ آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو اب باقی سب حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے منتظر تھے
کہ جوڈیاس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا اور سب حواری بڑھے اس کی طرف، آقا، تو چونکہ خود اس نے یہ نشانی بتائی تھی کہ جسے آقا کہہ رہے ہوں اسے پکڑ لینا وہی عیسیٰ ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے وہ جوڈیاس پھانسی چڑھ گیا، وہ سولی چڑھ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کمرہ تھا جس میں آپ تشریف فرما تھے اس کی چھت پھٹی اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے زندہ اٹھا لیے گئے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں نا، مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ ابن مریم تو ان کی کنیت ہو گئی کہ حضرت مریم کے بیٹے، جس لیے کہ ان کا باپ تو تھا کوئی نہیں، لہذا ماں کے نام سے ان کی کنیت جو ہے وہ مشہور ہے، تو مسیح ان کا صفاتی نام ہے۔ مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، انگریزی میں مسایا کہا جاتا ہے۔ تو ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسیح کے منتظر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ مسلمان اور عیسائی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے منتظر ہیں، لیکن چونکہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں، اور یہودی اور مسلمان، یہودی اور عیسائی جو علماء تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے تاریخ میں، سیرت میں، کہ بچپن میں آپ ابو طالب کے ساتھ ایک سفر پر تھے تو ایک عیسائی راہب ملا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس کو واپس لے جائے، اگر کسی یہودی کی نظر پڑ گئی تو اس کو قتل کر دے گا۔ تو اس طرح اب یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری یہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہوگا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک یہودی اصفہان میں پیدا ہوگا، یعنی ایران کا صوبہ ہے نا اصفہان، اس میں پیدا ہوگا، اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر وہ یہودیوں کی قیادت کرے گا اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ اس کو ہم پہچانتے ہیں المسیح الدجال کے نام سے۔ دجل کے معنی فریب، دجال فعال کے وزن پر مبالغے کی صفت ہے، انتہائی جھوٹا، انتہائی دھوکے باز، یعنی 2 نمبر مسیح۔ 1 نمبر مسیح تو عیسیٰ ابن مریم ہے نا، اور یہ 2 نمبر مسیح ہوگا، یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب دوبارہ تشریف آوری ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس اس کو قتل کریں گے، واصل جہنم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے امیر ہوں گے، پھر کبھی انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی، اب وقت ختم ہو گیا ہے، تو وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، تو مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوں گی اور مسلمان ان کی قیادت میں یکجا ہو جائیں گے۔ پھر ان کی سپورٹ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ان دا مین ٹائم یہودی اتنے پاورفل ہوں گے کہ پھر کسی انسانی سورس سے، کسی انسانی طاقت سے ان کو زیر کرنا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فور فرنٹ پر نہیں ہیں، لیکن امریکہ کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے، اور دنیا میں سارا فساد جو ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ وہی ہیں۔ تو انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں تو قتل کر دیا، اور وہ اللہ کے رسول تھے، ان کا انکار کیا، لہذا ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یہودیوں کو پھر موقع دیا جائے گا کہ ایک دفعہ پھر مان لو عیسیٰ ابن مریم کو، اور یہودی اس دوسرے موقع کو بھی ضائع کریں گے۔ اور جیسے اللہ کی سنت رہی ہے تمام رسولوں کے سلسلے میں، انبیاء کرام قتل بھی ہوئے ہیں، حضرت زکریا جن کا ذکر ہوا وہ قتل ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ قتل ہوئے، اور بھی جمع کے صیغے میں قرآن مجید آیا ہے کہ انبیاء کرام کا قتل یہ یہودیوں کا جرم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی حفاظت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ تو پہلے 5 جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور چھٹے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے معاملے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو، ان کا انکار کرنے والوں کو واصل جہنم کر دیا، تباہ کر دیا۔ کسی کو آسمانی بارش سے تباہ کر دیا،
کسی کو زلزلے سے تباہ کر دیا، کسی کو تیز آندھی سے تباہ کر دیا، اور کسی کو سمندر میں غرق کر دیا بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ معاملہ کیا کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی۔ یہودی مجرم قرار پا گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے، لیکن ان کو فوراً سزا نہیں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، ججمنٹ ریزرو ہو گئی۔ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دوبارہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ تم انہیں مان لو، وہ پھر ماننے سے انکار کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں واصل جہنم کریں گے۔ احادیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ معجزانہ ہے اول روز سے، تو جدھر نظر دوڑائیں گے تو ان کے دشمن یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب وہ کیا اس کی شکل ہوگی، ظاہر ہے وہ معجزہ ہے، ہم اس کو الفاظ میں پورا بیان تو نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کی پکچر بتا سکتے ہیں۔ جو الفاظ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آئے ہیں انہی کا ذکر ہوگا۔ اور المسیح الدجال جو ہے جھوٹا مسیح، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر اس کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ اب واللہ عالم اس وقت جو اسرائیل کی سب سے بڑی ایئرپورٹ ہے اس کا نام بھی لڈا ہے، تو کیا عجب کہ وہ مقام لد وہی ہو کہ وہ وہاں سے فلائی کرنا چاہتا ہوگا، بھاگنا چاہتا ہوگا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے، اور ان کے کہنے پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور مسلمان اور عیسائی یہ یکجا ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اب دنیا کا سٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی جنگ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہونے والی ہے، اور اسی جنگ کے موقع پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کے اولاً کچھ تھوڑی سی فتوحات ہوں گی مسلمانوں کو، پھر مسلمانوں کو بہت سا سیٹ بیک پہنچے گا جب یہودی جو ہیں وہ المسیح الدجال کی قیادت میں آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور بھی یہ سارا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے کے لیے سین کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مددگاروں میں شامل فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور صحیح، لیکن کسی بھی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہ کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، بلکہ اپنا تن من دھن لگائیں تاکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی فوج کے سپاہی بنے، ہم کہیں المسیح الدجال جھوٹے مسیح کے جال میں پھنس کر ہم کہیں اس کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ